کرد کسان کی نصیحت۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ملک غور کا ایک بادشاہ بہت ہی سخت گیر اور لالچی تھا۔ وہ غریب کسانوں کے گدھے بیگار میں پکڑوا لیتا تھا اور غریبوں کو ان کے سہارے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا تھا۔ موت ہی ان گدھوں کو مشقت سے جان چھڑاتی تھی۔ ایک بار یہ ظالم بادشاہ شکار کے لیے گیا تو جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بھٹک کر ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے موٹے تازے گدھے کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کسان کرد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور شکل صورت سے اچھا خاصا مرد معقول نظر آتا تھا۔ بادشاہ اسے یہ عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس سے سوال کیا کہ تو یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کرد نے جواب دیا، کیا تو نے حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ نہیں سنا جس میں کشتی کے تختے توڑ دینے کا ذکر آتا ہے؟ بادشاہ بولا، سنا تو ہے، لیکن گدھے کی ٹانگ توڑنے سے اس کا کیا تعلق؟ یہ بات سن کر کرد نے جوش اور خفگی کے لہجے میں بادشاہ کے ظلم کے بارے میں بتانا شروع کیا جو وہ گدھے بیگار میں پکڑنے کی صورت میں کر رہا تھا، اور کہا کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں عیب ڈال کر بیگار میں پکڑے جانے سے بچا لیا تھا، اسی طرح میں اپنے گدھے کی ٹانگ توڑ کر اس کی جان بچا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کو خوب سخت اور سست کہا۔ اسے کیا خبر تھی جسے وہ متون کر رہا ہے وہ اس کے روبرو کھڑا ہے۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن تنہا ہونے کی وجہ سے خاموش رہا۔ صبح ہوئی تو لشکری اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور ذرا سی دیر میں جنگل میں منگل کا سما ہو گیا۔ بادشاہ کھانے سے فارغ ہو چکا تو اسے کرد کسان کا خیال آیا اور اپنے سپاہی بھیج کر اسے پکڑوا بلوایا۔ کرد کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کے منہ پر اسے برا بھلا کہتا رہا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ اب میری جان نہ بچے گی، لیکن موت کے خوف سے وہ ہراساں نہ ہوا، بلکہ اس یقین نے اس کے دل میں اور جرت ہی پیدا کر دی۔ اس نے سوچا، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس ظالم کو کھری کھری سناؤں۔ چنانچہ اس نے بے خوف ہو کر اپنی گفتگو کے آئینے میں ظالم کو اس کا گھناؤنا چہرہ دکھایا اور کہا کہ تیرے خوش آمدی امیروں وزیروں نے تجھے تیرے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا ملک تیری خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے پریشان ہے اور ہر شخص تیرا ذکر برائی ہی سے کرتا ہے۔ مرد دانا ہے تو رکھ احوال پر اپنے نظر، منکشف ہو جائیں گے تجھ پر تیرے عیب و ہنر۔ دوست تیری مدح کرتے ہیں تو یہ ہرگز نہ جان، ہوگا مبنی بر حقیقت تجھ سے ان کا ہر گمان۔ ان کی باتوں میں غرض کے ساتھ ہوگا جھوٹ بھی، تیرے عیبوں کو ہنر ثابت کریں گے یہ سبھی۔ قلب کو تسکین ملتی ہے خوشامد سے ضرور، لیکن اس سے خوش وہی ہوتے ہیں جو ہیں بے شعور۔ یہ کہیں بہتر ہے اپنے نکتہ چی کی بات سن، تیرے کردار کا پرتو ہیں وہ حالات سن۔ کرد کی باتیں اگرچہ تلخ تھیں، لیکن چونکہ ان میں صداقت تھی اس لیے بادشاہ کے دل پر ان کا اثر ہوا اور اس کا غفلت کا نشہ دماغ سے اتر گیا۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور کسان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں بے حد مؤثر انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ ظالم اور سخت گیر شخص کبھی سچی عزت حاصل نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر نصیحت کرنے والا خوف اور لالچ سے بالاتر ہو تو تبھی نصیحت کرے، پھر اس کی بات کا اثر ہوتا ہے جو زائل نہیں ہوتا۔